نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے. اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھیں. وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ کے آخری ایام ہیں. اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا، ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا. ہمارا جرم اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا. ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام تھے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہوگی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں یہاں موجود نہیں تھا. یہ اخبارات، یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں. اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، بند ہو گئی.
آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات اپنے اخبار کے صفحات پہ چھاپتے اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگتے اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے زمن گو صوفیو ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا بڑے تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں اور محمد کی سیرت اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام یہ منعقد ہونے والے میچ ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا سن لو کعبے کے رب کی قسم ہے تم اکثریت میں ہو تب ہو اقلیت میں ہو تب ہو سواد اعظم ہو تب ہو سواد عقل ہو تب ہو اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا محمد کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دے گا آج ہمارے خلاف سب بات کرتے ہو سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں نے کہا تھا جنگ فورم میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں ہوں وہ کوئی اور ہوگا ہم نہ ہوں گے سن لو یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے حکومتوں کی مصلحتوں پر اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے سن لو کعبے کے رب کی قسم ہے جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا کرتے ہو تم کیا کہتے ہو سن لو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں نہ بزدل ہوں سن لو اگر یہ بات ضیاء الحق کہے کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیا ملا یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے ان کو مبارک ہو جو صدیق کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس کی امامت کو کیسے مانوں گا تم بے غیرت ہو تمہیں بغیر کی کرامت ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ کہیں گے خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں کوئی گناہ نہیں کیا
چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مان لیں، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے ہم سے نہیں ہوتا، جاؤ۔ اور ظفر، ایس ایم ظفر، یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں، یہ کچھ دوست ہیں، داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ ظفر بھی بولا ہے اسلام کے موضوع، یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگاڑا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے، جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی، شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے، نہ نظر کسی کے لیے۔ تمہارا جینا بھی پیر کے لیے، مرنا بھی پیر کے لیے، اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو، اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں۔ ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی، اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی۔ دلتانہ بھی بولا ہے، سارے ملک کو دو لخت کروانے والا، کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، جب یہ ہوگا میں بھی پڑھ لوں گا۔ تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ آتی تو تجھ کو ہے نہیں، پڑھنا کیا ہے تجھے۔ ہمارے اللہ بخشے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے، نام نہیں لیتا کچھ سمجھ جائیں گے، بہت میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا، ہر سال میں آتا تھا لیکن میں اس دفعہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا، ہمارے دوست بہت بے باک آدمی تھے، انہوں نے ناؤ دیکھا نتاؤ دیکھا، 4-6 سنا دی، کہ ایسی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے، کیا ہے؟ دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی، تو ایک آدمی نے کہا دیکھو جی نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے آج ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے وضو کر دیا ویکھیا صحیح، اس طرح کی نمازیں میں نے تو نماز بے وضو، تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو، تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی، بے وضو بھی نہیں ہونی، جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو، تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی، اور بے شرمی کی بات ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا، ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں روادار، اتفاق کے حامی، اتحاد کے دائی۔ آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا دائی کوئی نہیں ہے، ہم اتحاد کے دائی ہیں۔ یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح، ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں۔ ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد، لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو، کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں۔